تو ویورس فائنلی بج رہے ہیں، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 1 منٹ، فوکس نہیں ہو رہا. 4:54، 5 بجے، 6 بجے کی ٹرین. تو ویورس ابھی چلتے ہیں ٹرین میں. بیگ ویگ تیار کر لیا ہم نے، ابھی چلتے ہیں ٹرین میں. عثمان بھائی وغیرہ کے پاس چلتے ہیں، وہاں سے پھر ٹرین میں جائیں گے، کینٹ جائیں گے ڈائریکٹ. تو ابھی نہایا دھویا ہوں کیونکہ پوری رات کا سویا نہیں ہوں، کیونکہ نیند نہیں آ رہی تھی. دوسری بات یہ کہ آنکھ نہیں کھلتی تو پھر ٹرین نہیں جاتی ہے، مسئلہ تھا. ابھی چلتے ہیں. تو بس وسیم بھائی کا انتظار ہو رہا ہے یہاں پہ. وسیم بھائی آ جائیں، یہ وسیم بھائی ہمارے کو لے کے جائیں گے وہاں پہ اسٹینڈ تک چھوڑنے کے لیے. ہمارا لالا بھائی بیٹھا ہوا ہے، لالا بھائی کو اللہ حافظ کرو، قرآن پڑھ رہے ہیں. بھیا دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمارا بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں. تو بس چلتے ہیں ابھی باہر، انتظار کرتے ہیں وسیم بھائی کا. آتے ہیں تو پھر چلتے ہیں ہم لوگ. تو ایک بار دیکھ سکتے ہیں کتنا سناٹا ہے فلیٹ کے باہر، کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ رات کا ٹائم ہو رہا ہے 4:57. کوئی بھی نہیں ہے. ہم وسیم بھائی کا خالی انتظار کر رہے ہیں. وسیم بھائی آ جائیں تو چلتے ہیں عثمان بھائی کی طرف، اور عثمان بھائی کو اٹھاتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ نکلتے ہیں اب کینٹ کے لیے. تو بس پہنچ گئے ہیں، صبح صبح کا ٹائم ہے، صبح صبح پہنچ چکے ہیں ڈرائیونگ کے لیے. تو بس فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں اسٹیشن. ہمارے کو بوگی نمبر 6 بھی مل چکا ہے. تو یہ ہمارا بوگی نمبر ہے. ابھی ہم ٹرین کے اندر چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں کیونکہ پوری رات کا جاگا ہوا ہوں، سویا نہیں. چلتے ہیں، سوتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں. وہ یہ فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں ٹرین کے اندر، فائنلی بیٹھ چکے ہیں ٹرین میں. یہ کونے والی جگہ میری ہے، جو بھی بیٹھا اس کی ایک بار فائنلی پہنچ چکے ہیں ہم ٹرین کے صاحب اندر. میں ہوں، برکت لیا ادھر. کوئی ٹرین چلنے والی ہے. صبح صبح کا ٹائم ہو رہا ہے، رات کا بلا کر ٹائم ہو رہا ہے 6:31. 6:31 تو اپنے ٹائم پہ پوری ٹائم پہ چل گئی بھائی. سواری کی دعا سبحان اللہ سب کرنا حاضر ہونا کو نہ لگن وہی نہ لا رب نہ لگن کلیون لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک. تو یہ بس فائنلی گاڑی چل چکی ہے ہماری پورے ٹائم پہ. آج کرشمہ ہوا ہے کہ کوئی مطلب کہ عجوبہ ہوا ہے کہ شالیمار سب سے لیٹ کرواتی ہے. تو بس فائنلی ہم بیٹھ چکے ہیں ٹرین میں. ٹرین چل چکی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ. فائنلی ٹرین چل چکی ہے بہت تیز خطرناک رفتار سے. دیکھ سکتے ہیں کتنی رفتار سے چل رہی ہے. ہمارے عثمان بھائی ہیں، بہت خطرناک چل رہی ہے ٹرین، دیکھ سکتے ہیں. یہ آ گیا ہے کار پاس. ہاں بلوچ کالونی کا پل تھا. روڈ رک چکی ہے ٹرین. یہ ڈگ روڈ اسٹیشن ہے. تو فائنلی ڈگ روڈ رک چکی ہے. 5 منٹ رکے گی، اس کے بعد نکلے گی. تو بس یہ رش ہے یہاں کا ڈگ روڈ کا. جماعت والے بیٹھتے ہیں سارے ساتھ، دیکھ سکتے ہیں آپ. السلام علیکم. ڈگ روڈ کو بائے بائے. یہ راستہ مل جاتا ہے آپ کو، یہ دیکھو یہ راستہ ہے.
देख लेंगे, मसला नहीं है वो, तो देख लेंगे साथ में। हाँ नहीं नहीं, हाँ वो तो कर लेंगे। तो ये बस बिन कासिम पे रुकी है ट्रेन। देख सकते हैं आप सुबह का मंजर है, सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह का टाइम हो रहा है 7:29। बिन कासिम पे रुकी है। तो एक बार फाइनली मुल्तान पहुंच गए। मुल्तान में खाना लेने के लिए रुके हमारे उस्मान भाई। देख सकते हैं मुल्तान स्टेशन है। तो एक बार फाइनली पहुंच गए हम लाहौर। लाहौर का स्टेशन आ गया बाहर। बर्थ खाली हो गई सारी। देख लो सामान वगैरह आ गया लाहौर फाइनली। तो हो रही है यहाँ पे और मैं लाहौर। होगी हो रही फाइनली ऑस्ट्रेलिया मस्जिद पहुँच गए। अभी नाश्ता करने आए हम सब। और ये है अपना रायविंड वाला रोड। लस्सी पीने आए यहाँ पे रायविंड के बाहर, लाहौर वाला रोड। ये अपना रिंग रोड और लारी अड्डा, ये लाहौर है। शाम तक जाएंगे हम इस्लामाबाद में रायविंड। ये मार्केट है लाहौर की बहुत मशहूर। मार्केट के बाहर खड़े, बंद पड़ी है मार्केट। तो व्यूअर्स हम पहुँच गए मेट्रो ट्रेन में। मेट्रो ट्रेन है लाहौर जाएगी, रायविंड जाएगी। आखिरी स्टेशन उतरेंगे। ये मेट्रो ट्रेन है लाहौर की। बस ऊपर जा रहे हैं। ट्रेन जा रही है। बस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं हम। यहाँ पे ट्रेन आएगी, मेट्रो ट्रेन। ट्रेन का इंतज़ार है। हम ट्रेन आ जाए उसके बाद बैठते हैं ट्रेन में। उस तरफ ट्रेन आ चुकी है मेट्रो। और हमारी ट्रेन आती टाइम लगेगा थोड़ा, ट्रेन आ जाए। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरवाजों की जानिब दौड़ने से गुरेज कीजिए और पीली हिफाजती लकीर के पीछे रहिए। ट्रेन में सवार होने या उतरने में ताख़ीर मत कीजिए और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरवाजों के दरमियान फासले का ध्यान रखिए। बंद होते दरवाजों से दूर रहिए और रुकावट न बनिए। The train is arriving. Please avoid running towards the फाइनली ऑरेंज ट्रेन में बैठी है। कैसा लग रहा है आपको ऑरेंज ट्रेन का मंजर देखिए। ऑरेंज ट्रेन है लाहौर की।
اسٹیشن کا نام ہے آسٹریلیا اسٹیشن. تو ایک بار فائنلی پہنچ گئے ہیں پنڈال. تو ابھی چلتے ہیں اندر. بڑی جدوجہد کے ساتھ چلو پہنچ گئے ہیں پنڈال. ابھی چلتے ہیں اندر. ٹائم ہو رہے ہیں 4:18. تقریباً ہم کل کے نکلے ہوئے ہیں. ایک بار دیکھ سکتے ہیں 4:18 ہو رہے ہیں شام کے. یہاں فوگی پنڈال پہنچ گئے ہم. بڑی محنتوں کے بعد پہنچ گئے. کہا لیے بھائی اندر چلتے ہیں. وہی فائنلی پہنچ گئے ہیں پنڈال. فائنلی پہنچ چکے ہیں پنڈال. خالی پڑا ہوا ہے یہاں پہ. راستہ ڈھونڈ رہے ہیں جگہ مل جائے. سامان ہی سامان ہے ہاتھ میں. بس مشقت ختم ہو جاتی ہے, اجر باقی رہ جاتا ہے. تھوڑی سی مشقت اٹھائیں گے تو اجر مل جائے گا. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آ رہے ہیں. آپ لوگ بھی کوشش کریں نیکسٹ سال, آنے والے سال میں کراچی کا اجتماع آئے گا, آپ لوگ بھی آئیں, شرکت کریں. فائنلی پہنچ چکے ہیں ہم. جماعت میں بیان ہو رہا ہے. پال بچھا دیں. لیٹ گئے ہیں فی الحال. امیر صاحب کولر بھی لینا ہے. لیٹ گئے ہیں. صبح سے تھوڑا آرام کریں گے, اس کے بعد ملتے ہیں. مار رہا چماڑ مار رہا. تاکہ پوری بات سنیں, پوری بات سمجھیں. جب پوری بات سنیں گے اور سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے, اور عمل پورا کریں گے تو اس کا نفع پورا ملے گا. ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا. اس لیے شروع سے لے کر آخر تک مجلس میں رہنے کی نیت کریں. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ صبح کے وقت میں نہ چاہتے ہوئے بھی نیند آ جاتی ہے. اس لیے پوری بات کو جاگ کر سنیں. بھلے تھوڑا مجاہدہ کر کے جاگنا پڑے, لیکن پوری بات کو جاگ کر سنا جائے. اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئی. مجلس میں رہنے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک نہیں پہنچے گی, اور جب دل تک نہیں پہنچے گی تو زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی. وہ بات جو دل تک پہنچتی ہے وہ زندگی کے رخ کو صحیح کر دیتی ہے. اللہ نے دین کی بات میں وہ اثر رکھا ہے زندگیوں کی تبدیلی کا, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دل تک پہنچے. اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہ کریں, نیچے نہ دیکھیں, ٹیک نہ لگائے, بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہیے. پھر بھی آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی نگاہوں کو, اپنی آنکھوں کو کھول کر مل کر اس کو نیند کو بھگانے کی کوشش کریں. پڑوس میں بھی ساتھی ایک دوسرے کا خیال رکھے کہ اگر کوئی سونے لگے تو اس کو اس کی کوشش کا, محنت کا صلہ اور بدلہ ملے گا. حدیث پاک میں فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. فرمایا ہر آدمی کو اللہ کی طرف سے وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا. اگر عمل کی نیت سے ہم بات سنیں گے تو اللہ عمل کرا دیں گے, جی چاہے نہ چاہے, حالات سازگار ہو نہ کرنے کا کام ہی ہے. خود بننا, خود عادی بنانا. تو اس کے لیے کام کرنے والا مجمع تیار کر کے دنیا سے جانا. بانج بن کر کے آدمی نہیں مرنا چاہیے کہ زندگی بھر تبلیغ میں رہے, ایک آدمی بھی نہیں بنے. یہ تبلیغی بانج بنا ہے. اس لیے ریورس خدمت لگی ہوئی ہے ہماری یہاں پہ. ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں, ڈنڈا پکڑ کے خدمت کر رہے ہیں ساتھیوں کی. چل عبداللہ
یہ سیرت مبارکہ اور حضور کی سیرت کے واقعات میری سب سے پہلے اور آپ کی پوری امت کی رہبری ہے، تعلیم ہے۔ جب تک اس کام کی اتنی عظمت، اتنی اہمیت کہ میں کون ہوں، بندہ اللہ کا ہوں، امتی نبی کا ہوں، مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس چھوٹی سی عمر کے بعد آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بنانی، اس کے لیے یہ محنت ہے۔ اس لیے جب تک اس محنت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب تک اس کام کی عظمت، اس کی اہمیت دلوں میں نہیں اترے گی، تم اپنا وقت بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ آیا تو میں اجتماع میں شریک ہو گیا اور بیان سن لیے اور ہو گیا، ارے یہ کائے کے لیے سنا؟ یہاں تو جو بات ہوتی ہے ہماری ہر مجلس تشکیل کی، ہماری ہر مجلس کے بعد تشکیل ہے، اور یہ اوپر سے ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا تھا، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ۔ قال اسلمت برب العالمین، میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا رب العالمین کہ یہ تو تم نے زبان سے کہا، ہمارے یہاں تو تشکیل ہے، قدم اٹھاؤ۔ اسی وقت تشکیل ہوئی، معصوم دودھ پیتا بچہ اسماعیل، اما ہاجر رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں ہیں، ایران سے چلے ہیں اور یہاں آ کے اوپر آسمان، نیچے زمین، چاروں طرف پہاڑ اور ریگستان، پینے کو پانی کا گھونٹ نہیں، کھانے کو دانا نہیں، دونوں کو یہاں ٹھہرایا اور کہا میری دوسری تشکیل، ابراہیم ان کو یہاں چھوڑو اور تم چلو۔ تشکیل پہ تشکیل، خدا کرے ہم کام کو سمجھیں، خدا کرے ہم کام کے لیے اپنی قربانیوں کو بڑھائیں، اور خدا کرے ان صحابہ کے نمونے پر کہ اگر خدا مجھے 10 زندگیاں دے تو میں 10 کی 10 اس محنت پر لگا دوں۔ ابھی ہمارے 3 دن میں بھی 2 دن، 1.5 دن، 3 دن آگے، چلے میں 28 دن آگے، ابھی کام کو نہیں لیا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے کم سے کم ہمیں جوڑ دیا، یہ اس کا کرم ہے، ہم اس قابل نہیں، یہ تو نبوت کا کام۔ جب جانے لگے تو اماں ہاجر نے پوچھا کہاں، کب آؤ گے، کہاں، کب آؤ گے؟ کوئی جواب نہیں۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کو گھر والے پوچھتے نہیں پوچھتے کہاں جا رہے ہیں، کب آؤ گے، پوچھتے نہیں پوچھتے، تو سارے جبریل کی اولاد لوگ کوئی ہوں نہ ہاں، ابے ہوں ہاں تو کرو، پوچھتی ہیں کہ نہیں؟ اماں حاجر نے پوچھا، کوئی جواب نہیں۔ آیا حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ امرک بہذا، اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ اس دودھ پیتے کو، اس عورت ذات کو اس جنگل بیابان میں؟ سر سے جواب دیا، سر ہلا کر، میرے اللہ کا حکم ہے، اس پر یہاں سے میں چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن واہ واہ، جب گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، جب قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بھی اور گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، آخرت بنواؤ، اللہ کو راضی کرو، جب اس کا ماحول بنتا ہے، عورت جان ہے، اوپر آسمان چاروں طرف پہاڑ، ریگستان، آدم نہ آدم ساتھ، لیکن کیا تھا؟ اِذَا لَا يُغَيِّرُونَ،
اذن لا یضیعونا، اگر یہ آپ جا رہے ہیں امر الہی پر تو اللہ کا کوئی حکم ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے آبادی ہی آبادی ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ماحول سے ذہن بنتا ہے، گھروں کا ماحول، مسجدوں کا ماحول، محلوں کا ماحول دعوت کے ذریعے بنانا ایمانی ماحول۔ اس لیے کہا کہ انسانوں میں تین مزاج ہوتے ہیں، انسانوں میں 3 قسم کے مزاج۔ ایک بہیمانہ مزاج، جانور کا، جو جی میں آیا خواہشات کے بدلے، یہ جانور ہے انسان کی شکل۔ ایک شیطانی مزاج، خود اچھا عمل کرنا بھی نہیں، دوسرے کو کرنے دینا بھی نہیں، کتنے برسوں سے ڈالتا ہے نہیں، اس کا کام ہے۔ لیکن ایک ایمانی مزاج، زمین آسمان کو جائے 7 دفعے، آسمان بدل جائے، پورا پچھم ہو جائے، مشرق مغرب ہو جائے، میری بلا سے بندہ اللہ کا ہوں، امتی نبی کا ہوں، بندگی کے لیے آیا ہوں، نبی کے کام کو اپنا کام بنا کے عالم پورے میں پیغام دینا، اس سے بنتا ہے۔ کوئی کہیں کبھی صفا پر کبھی مروا پر کوئی مل جائے، کوئی آتا جاتا نظر آ جائے، بچہ ایریا رگڑ رہا ہے، بچہ چھاتی میں دودھ نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، کوئی سہارے کی کوئی شکل نہیں، کبھی صفا کبھی مروا، کبھی صفا کبھی مروا، بیچ میں خیال آتا ہے کہیں بچہ معصوم چھوٹا سا اکیلا، کہیں اس کو کوئی نقصان نہ ہو، اور آئی تو دیکھا کہ ایریا رگڑ رہا ہے لیکن پانی ابل رہا ہے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے حاضر پر، اگر اس دن مڈیر نہ بنائی ہوتی اس چشمے کے تو زمزم دنیا کی 4 صدقوں میں ہوتا اس اسماعیل کی قربانی پر۔ یاد رکھنا میرے دوستوں، یہ کوئی رسم نہیں ہے، ایک اجتماع دوسرا اجتماع، ہر سال اجتماع اور جوڑ والی رسم ہے، یہ کار نبوت ہے، یہ قربانیوں کا کام ہے، یہ مجاہدوں کا کام ہے، یہ اللہ کے لیے کرنے کا کام ہے، اپنی آخرت بنانے کے لیے کام۔ انتقال ہو گیا حضرت حاجر کا تو جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، بیٹا اسماعیل جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، اس کی شادی میں نہیں۔ اب ہم تم اپنے آپ کو دیکھ لیں، دبئی میں ہے کسی کی شادی، یہاں سے جا رہے ہیں ہوائی جہاز، کسی کا ولیمہ، کسی کا نکاح، کسی کی شادی۔ ہم ایک مرتبہ وہاں امریکہ میں تھے تو ایک ایمبیسی میں ہم کو ویزا وغیرہ کا کام تھا، ایک ساتھی نے بتایا کہ یہ وہ بلڈنگ ہے جہاں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شیخ کے بیٹے کی شادی تھی، سب کے ٹکٹ آنے جانے کے اور سب کے لیے سارا، صرف اس کی شادی میں شرکت کے لیے شرط نہ کی۔ اسی لیے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جان مال صلاحیت اس کے لگنے کا جو صحیح مصرف ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری جان وہاں لگے جہاں تمہارے نبی کی، مال وہاں لگے جہاں تمہارے نبی کا، وہ سوچو جو تمہارے نبی نے سوچا، سوچ بدل جائے۔ اب فرماتے ہیں جب کرنے کے کام کرو گے، لگانے کی جگہ لگاؤ گے تو نہ لگنے کی جگہ سے بچ جاؤ گے، بولنے کے بول بولو گے تو نہ بولنے کے بولوں سے بچ جاؤ۔ لیکن اس قربانی پر کتنی بڑی اللہ کے انعامات، اس لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زبانات کھلتی تھی تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات ہوتے تھے اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد،
انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، انت نور السماوات والارض ومن فیہن، انت الحق، انت الحق، لقاؤک حق، وعدک حق، قولک حق، الجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد رسول الله حق والساعة حق. یعنی اس دعا کے بعد ان کلمات کے بعد آدمی جو مانگتا ہے، جیسے بخاری شریف میں دوسری جگہ ہے کہ جب آپ تک کی آنکھ کھلتی تھی اور آپ کے کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله لا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم اغفر لي. صحیح روایت ہے بخاری میں کہ آدمی اس کے بعد جو کام کرے گا، وضو کی، نماز پڑھی، دعا مانگی، جو عمل کرے گا قبولیت کی مہر اس پر لگ جائے گا. اس لیے کہ ہم تو سیکھتے نہیں، ہم نے تو بقول مولانا یوسف صاحب نور اللہ برکتہ، امت نے تو قرآن کو پیچھ دکھا دی، جو کہ پیچھ کے پیچھے کوہ ہمالیہ بھی ہو تو نظر نہیں آتا، اور سامنے دو پیسے پڑے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، سوئی ہے وہ نظر آ رہی ہے. امت کی زندگی کا رخ ہی ہو گیا ڈالر، اسٹرلنگ، پاؤنڈ، درہم، دینار، پیسہ، روپیہ، زمینیں، عہدے، مکانات. اس لیے فرماتے تھے وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے دلوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف، اور دنیا کی رنگریلیوں سے وہ جنت کے اونچے اونچے وعدے اور انعامات کی طرف. اور یہ حضرت کی یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے، چونکہ یہ دسہرہ بننا ماشاءاللہ کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 25 سال سے، کس کے کتنے 4 مہینے، کس کے کتنے ملکوں کے سفر. یہ حضرت کی یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے تھرمامیٹر ہے. اور تھرمامیٹر جو ہو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، تھرمامیٹر کی ڈاکٹر صاحب سے بھی رشتہ داری نہیں ہوتی. اب اگر ڈاکٹر صاحب اس کو ڈانٹے کم بخت نالائق، سامان سے تو میں لایا تھا، میرا بخار بتا دیتا ہے 102 ہے، تھرمامیٹر بولے گا ڈاکٹر صاحب نالائق کہو، بدتمیز کہو، نمک حرام کہو، آپ کے ابا کو بخار ہوگا نا وہ بھی بتا دوں گا، میرا تو کام یہی ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ صداقت، اتحاد فکر، باہمی مشورہ، اللہ کی دی ہوئی جان، مال اور صلاحیتوں کو نبی کے نمونے پر لگانا، یہ ہمارا اصل کام. اس لیے ہر مجلس کے بعد لیکن مشورے بھی ہوتے ہیں. ایک مشورہ شیطان کا اور ایک مشورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. حدیثوں میں ہے التصفیف من الشیطان، پھر کریں گے، پھر کریں گے، پھر کریں گے، یہ شیطان کا. اور حضور کا بادروا بالاعمال الصالحہ، جو نیکی کا ارادہ ہو فوراً اسے کر گزرو، اس میں جلدی کرو. کہ جس نیکی کا صدقہ کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن پڑھنی ہے، 4 مہینے میں جانا ہے، ملکوں کی تشکیل ہے، ملکوں میں جانے کے لیے تیار ہوں، مزدورات کے ساتھ جانے کے تیار ہوں، کہ آواز لگی اور اللہ کے نبی کا مشورہ ہے. اس میں دیر نہ کرو، جلدی کرو. کہ جو نیکی کا، جس اچھے عمل کا ارادہ دل میں آتا ہے وہ خدائی مہمان ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے مومن کے دل میں. اور کہ یہ خدائی مہمان ہے، اس کا اکرام کرو، کہ تمہارے نبی نے بتایا مہمان کا اکرام. کہ کیسے یہ سارا مجمع آ رہا، یہ مہمان ہے،
یہ خدا رسول کے مہمان ہیں اور ہر ایک کے ذمہ ہے. اس لیے دوستوں کام کو سمجھنا ہے, کام کو سیکھنا ہے, اس کی اہمیت. انہیں کہا کہ اسلم, مسلمان ہو جاؤ, ہو گیا. اسلام کے معنی اپنے آپ کو حوالے کر دینا. جب میری اپنی کوئی چاہت, میری اپنی کوئی چوائس, میری اپنی کوئی رغبت, تمنا, امنگ کوئی, جو آپ کو پسند ہو مجھ کو پسند, جو آپ کو ناپسند ہو مجھ کو ناپسند. اسی لیے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تھا, ابو ہریرہ دعا کے لیے آسانی کر دی ہے, لیکن صحیح طریقہ اس کا اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. مانگو اللہ تعالیٰ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك, اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك, لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع وتشكر وتعصى وتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ, قلت دون النفوس وأخذت بالنواجي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك, الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم يا